بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ بلوچستان نیشنل پارٹی مسلم لیگ نواز گورکھ کے سیاسی قائدت اور رفقۂ کار، مزدور یونین لیڈر، پیرا میڈیکل کے رہنما، صحافی برادر اور معزز و مکرم اساتذہ کرام کے قائدین، ایپکا کے جانثار ساتھیوں، میں ایپکا کے ادنا کارکن کی حیثیت سے تمام دوستوں کا اور رہنماؤں کا اور ان کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہمارے احتجاجی تحریک میں شامل ہو کر ہمارے حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کی۔ دوستو، وہ لیڈر کیا جو وعدے ایفا نہ کر سکے، وہ لیڈر کیا جو وعدے ایفا نہ کر سکے، وہ لیڈر کیا جو اپنوں کو پہچان نہ سکے، وہ لیڈر کیا جس کے اپنے گداگر ہوں، وہ لیڈر کیا جس کے زندگی غیروں کے لیے ہو۔ دوستو، آج کا احتجاج یا آج کا یہ تحریک، یہ جو سلسلہ آج سے نہیں، یہ روز اول سے ہے۔ حاکم اور محکوم کی، ظالم اور مظلوم کی داستان شروع سے ہے۔ جب حق کا، سچائی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو باطن اور تعاونی طاقتیں، وہ یہودیوں کے غلام ہمیشہ اٹھتے ہیں اور حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک تاریخ کی ورگردانی کریں یا اپنے آباء و اجداد کی نسل کو دیکھ لیں تو ہمیشہ حق کی فتح ہوتی رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، یزید ایک تعاونی قوت تھا۔ اس طریقے سے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو آج بھی انگریز کے غلام در غلام اور وہ یہودی اور تعاونی طاقتیں ہمارے سر پر موجود ہیں۔ ٹیچر برادری فاقہ کشی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ آج کا دیگر تنظیمیں اور مزدور تحریکیں شروع ہیں، لیکن یہ یہودیوں کے غلام اب تک اپنے محلوں سے نہیں نکل رہے اور خود بخود اسلام آباد میں بیٹھ کر احکامات تو جاری کرتے ہیں، لیکن مزدوروں کے مسائل، ایپکا کے مسائل اور اس مظلوم قوم کے مسائل پر لب کشائی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تحریک کیا ہم، چاہے وہ ایک ٹیچر ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے وہ ایک لیبر ہو، کیا مانگ رہا ہے؟ سینٹ کا سیٹ، کرپشن میں حصہ، این آر او میں مداخلت، یا آپ کے اس غیر جمہوری حکومت میں ایک حصہ مانگ رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ نہ ہم کرپشن کا حصہ مانگتے ہیں، نہ ہم سینٹ کا سیٹ مانگ رہے ہیں، نہ ہم آپ سے اسلام آباد میں کوئی محل مانگ رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق دو، ہمیں صرف جینے کا حق دو۔ روٹی، کپڑا، مکان کے نعرے لگانے والوں، ہمیں صرف روٹی دو۔ ہم کپڑا مانگ رہے ہیں، ہم مکان مانگ رہے ہیں۔ تم اب تک خاموش تماشائی پن کی کب تک دکھائی دو گے؟ ہماری قیادت پابند سلاسل، ہم یہاں دھرنا تپتے سورج میں
لیے اپنے حقوق کے لیے آؤ فریاد کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ چاہے صوبائی ہو یا وفاقی وہ ایک تماشائی بنا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے۔ ایپکا کا کارکن جب تک زندہ ہے، ایپکا کا ایک کارکن جب تک اس کا وجود ہے، ایپکا کا وجود ہے۔ ایپکا چاہے جیل کے اندر ہو، ایپکا جیل سے باہر ہو، ایپکا روڈ پر ہو، ایپکا تا دم حقوق لے کر ہی رہے گا اور حق کے لیے آخر تک اپنا جنگ کرتا رہے گا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جائز مطالبات کے لیے ہمارے سیاسی پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں، مزدور تنظیمیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ تاریخ تمہیں لے ڈوبے، جہاں جس طریقے سے جو عوام کا جذبات ہے، جس طرح ہمارے جذبات ہیں، کہیں یہ مشتعل ہو کر تجھے آگ نہ لگائیں اور وہ آگ تمہارے لیے ابد تک رہے، لیکن حق کا سر، حق کا سورج، حق کا پرچم تب بلند ہوگا جب ظالم نہیں رہے گا۔ ظالم کے خلاف اتحاد، اتفاق اور ضروری چیز ہے سچائی۔ دوستو، مقرر زیادہ ہے اور سورج بھی ہے تپتا، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ظلم سہنے سے، کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ میں جلسے کے آخر میں ان تمام دوستوں اور کرم فرماؤں گا جنہوں نے ہمارے جلسے میں شرکت کی، ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں مشکور ممنون۔